السلام علیکم۔ عوام الناس کے لیے خاص پیغام ہے۔ یہ میرے لیے بھی ہے، میں بھی کیونکہ عوام الناس میں سے ہوں، انہی کا حصہ ہوں۔ ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم مسلک کی بنیاد پر، مسلک کی تعصب کی بنیاد پر جو ہے ہم کسی پر تنقید کریں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو ہے ہمیں جو ہے شفاعت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نے چھڑانا ہے، نہ کہ مسلک والوں نے۔ تو اسی لیے کسی عالم پر تنقید کرنے سے پہلے جو ہے آپ پوری سوچ و وچار کے ساتھ سوچ لیا کریں کہ کوئی بات جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی، ایسا نہ کہا کریں کہ یہ سارے جو ہیں میرا مسلک کچھ ہے تو دوسرے مسلک والے جو ہیں قرآن و سنت کے خلاف کرتے ہیں، یہ جو ہے اپنی طرف سے کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد یا علماء یا امام ان کو بتاتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تو بالکل ہرگز نہ کہا کریں کہ جی یہ جو ہیں یہ غیر مقلد ہیں، غیر مقلد اور غیر مسلم، ٹھیک ہے؟ یہ تو گالی بنا دیا گیا ہے کہ غیر مسلم اور غیر مقلد یہ جو ہیں یہ کسی کی نہیں مانتے، یہ اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ بھائی کس نے کہا ہے؟ اللہ سے ڈریں اور اپنے جو ہے مسلکی تعصب کی بنیاد پر جو ہے اپنے ایمان ضائع نہ کریں۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے داڑھی بھی رکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور جو ہے نماز پڑھتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہے کس بنیاد پر ہم اس کو تنقید کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مسلکی تعصب سے بچائے، تنقید سے بچائے۔ جب انسان جو ہے ایک جو ہے دولت کا جو ہے تکبر ہوتا ہے، ایک دین کا تکبر ہوتا ہے، اللہ پاک دونوں تکبروں سے بچائے۔ دین کا تکبر جو ہے یہ بھی شیطان کی طرف سے ہے، دولت کا تکبر بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی محفوظ فرمائے اور پوری امت کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری جملہ میرا ان مسلکوں کے بارے میں کہتا ہوں، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، سبحان اللہ، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، کسی کو گلاب پسند تو کسی کو چمیلی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔